وہ بندہ جن ہے، جن اس وقت جن جو وفاقی وزیر بھی جن میں بغیر بڑا کچھ رہ چکا یار، ایسا نہیں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو کہہ کے جو ہے نا ان کا آپریشن کروایا تھا. عمران بٹ اس نے حاجی چھانا اور ملنگی کے بیٹوں کو گھروں سے نکال دیا، بیوی بچوں کو نکال دیا. اس بات سے کگی کا اس کے ساتھ اختلاف ہوا. عمران بٹ نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ والدہ کو مارتا تھا، چوتیاں مارتا تھا، یعنی عمران بٹ. اس بندے نے جو ہے میرا خیال ہے دشمنی کو جس طرح سے ہنڈایا ہے، اس بندے نے جو کارنامے کر دیا دشمنی کے چکر میں، تاریخ رقم کر دی. چھانے کے اوپر 33 FIR تھی قتل کی، جس میں 100-150 بندہ مرا ہوا تھا. یہ اجگر ہیں دشمنیوں کے، اجگر بڑے مگرمچھ ہیں، کگی وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین، ناروال میں خاندانی دشمنی 300 سے زائد افراد کو نکل گئی. اسی دشمنی کے شاخسانے کے تحت بھائی نے بھائی کو قتل کرا دیا. میں اس کو قتل نہیں کہوں گا کیونکہ دوران نماز وہ قتل ہوئے، میں ان کو شہید کہوں گا. شہید کر دیا گیا اور اس کا الزام مبینہ طور پر اس کے بھائی زمان بٹ پر لگایا گیا. میرے ساتھ موجود ہے شاہد چودھری جو پنجاب کی خاندانی دشمنیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. شاہد چودھری صاحب، یہ دشمنی کب شروع ہوئی؟ یہ دشمنی جو ہے نا میرا خیال ہے 83 میں شروع ہوئی تھی، اور ان کی وہاں پہ 8-10 گھروں کے ساتھ دشمنی تھی، جن میں احسن اقبال صاحب بھی شامل ہیں. اچھا. ناروال کے یہ بھی رہائشی ہیں، یہ بھی ان کی دشمنی کا شاخسانہ تھے. بابر خان MP کے ساتھ دشمنی تھی. بہت بڑے بڑے وہاں پہ گھرانے، بڑے کرمنل لوگ جو ہیں ان کے گھرانے تھے جن کے ساتھ ان کے پھٹے تھے. اور اس دشمنی نے آپ نے 300 کہہ دی اور 100 بڑھا دیں، اس کا کوئی 400 کے قریب 450 کہہ دیں، قتل ہو گئے ہیں. ضرور مرے ہوں گے، اتنے 100% مرے ہوں گے. کیونکہ ان کی دشمنی جو ہے نا کچھ اس طرح کی یعنی تھی کہ یہ انہوں نے اپنا پریشر اتنا بڑھا لیا تھا کہ آپ یقین کریں میں ایک بندے کے بارے میں آپ کو نام اس کا نہیں لے سکتا. وہ بندہ الیکشن میں کھڑا تھا، تو یہ اس کے وہ بندہ جن ہے، جن اس وقت جن جو وفاقی وزیر بھی جن میں بڑا کچھ رہ چکا یار، ایسا نہیں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کے بارے میں جو ہے نا میں آپ کو اوپنلی بتانے لگا. انہوں نے جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو کہہ کے جو ہے نا ان کا آپریشن کروایا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ زندہ رہے تو میں الیکشن نہیں جیت سکتا، میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا. اتنی دہشت تھی ان کی وہاں پہ. تو ان کے اوپر جو ہے نا بھائیوں کے اوپر 150-200 قتل تھے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ناروال کے اندر جو ہے نا آج تک اتنا طاقتور بندہ کوئی نہیں پیدا ہوا جتنا ملنگی اور یہ چھانا تھے. جو سب ان کی دشمنی تھی کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ یار یہ مختلف گھروں سے دشمنیاں نا. ایک دشمنی تھی ان کے والد کا جھگڑا ہوا تھا، ان کو تھپڑ پڑا تھا، اور باقی بھی دشمنی بات ایسے زمین کے مختلف گھروں سے تھی. تو یہ جو کگی ہے نا اصل میں یہ بہت زبردست کریکٹر ہے. 45 سال یہ بندہ مفروری کاٹتا رہا، اور اس کی عمر 52 سال ہے. آپ اندازہ 10-12 سال کی عمر سے بندہ جا رہے ہیں ان پپڑوں کو اسی میں پڑا ہوا ہے. کینیڈا میں کینیڈا میں اس وقت تھا. تو میں نے ان کا رات کو انٹرویو کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ دنیا ان تک نہیں پہنچ سکی. آپ سب کرائم رپورٹ کر رہے ہیں واقعات کو، تو آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ. میں ان کے پاس بھی پہنچ گا، کیونکہ ملنگی اور چھانا جو تھے نا جی، یہ مرحوم دونوں میرے پاس آیا کرتے تھے. اور جس دن ان کا پولیس مقابلہ ہوا ہے اقبال ٹون عمر ویر صاحب نے کروایا، رانا سی بنجم صاحب کو کہہ کے، اس دن بھی ملنگی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. اور اس چیز کا اعتراف زمان بھائی بھی جو ہے نا اپنے انٹرویو میں کر رہے ہیں کہ وہ وہیں آپ سے اٹھ کے گئے تھے. تو میں سارے خاندان کو جانتا تھا. پرسوں نیوز چلی ہے تو 15 منٹ میں میں نے ویلاگ بنا دیا. اور میری بات وہ ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جو میں نے کہا ہے وہی ہوا ہے. تو اس میں جو ہے نا عمران بٹ جو ہے اس نے 7 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑی خریدی تھی. 8 ارب روپے کم از کم مالیت کا ان کا اڈا ہے. اس کے اندر 25-30 وہ جو ہے ٹویوٹا ایس ہیں، 10-12 بسیں ہیں، 12-13 جو ہے سن روف ہیں. اس کے علاوہ اربوں روپے کی جگہ، اور ڈیرا جو ہے ڈیرا نامو بٹ امام بٹ کا ڈیرا جو کشمیری محلے میں وہ بھی 2-2.5 ارب روپے کا ہے. تو یہ بندہ جو ہے نا اس کا انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا زمان بھائی نے کہ یہ بندہ جو ہے نا سانپ بن گیا ہوا تھا جائیداد کے اوپر. مقتول جو تھا عمران بٹ، اس نے حاجی چھانا اور ملنگی کے بیٹوں کو گھروں سے نکال دیا، بیوی بچوں کو نکال دیا. اس بات سے کگی کا اس کے ساتھ اختلاف ہوا. زمان کگی بٹ جو ہے نا اس کا جھگڑا یہاں سے شروع ہوا ہے. پچھلے یعنی 1.5-2 سال پہلے آپس میں ان کی فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اس وقت زمان نے اس کو مار دینا تھا، لیکن بیچ میں کسی نے رائفل کا منہ پر کر دیا تھا. تو زمان بٹ کو یہ لوگوں میں کہتا تھا کہ بڈھا ہو گیا تو کچھ نہیں کرنا. یہ چیز جو ہے نا اس کی ایگو کو ہرٹ کر گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ اس نے مارا ہوا ہے. ابھی وہ اپنے انٹرویو میں نہیں مانا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا اس کو نہیں مارا ہوا. یہ ہر بندہ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کیونکہ یہ پروف ہوتا ہے. ملزم کہتا ہے میں نے، وہ تو کبھی بھی نہیں ملزم مانتا نا. تو باقی FIR اس کے اوپر درج ہوئی. FIR اتنی کمزور ہے کہ اس میں اس کے اوپر ایمان کا لفظ، ایمان کی سزا کوئی نہیں ہے. یہ جرم کے نام سے جو ہے نا انٹر نہیں ہوتا یہ لفظ نا. ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کی ایمان پہ میں نے بندہ مار دیا. ایمان والے کو تو پتہ بھی نہیں ہے. یہ لفظ ہوتا ہے ہم مشورہ ہو کر بھی نہیں آیا، صرف ایمان آیا. ایمان جو ہے نا اس کو کوئی نہیں ثابت کر سکتا. نیور ایور کوئی ایمان جرم نہیں ہے نا. کوئی ایمان کی الگ سے کوئی سزا نہیں ہے. ایمان کا لفظ یہاں پہ ہم مشورہ لکھا ہے. میرا بھائی MP ہے، منسٹر ہے، میں نے اس کی ایمان پہ مارا، اس کو تو پتہ بھی نہیں بیچارے کو. ایمان کا مطلب یہ تھا نا کہ اس کا بھائی منسٹر ہے، اس نے اس کی ایمان پہ مار دیا، تو منسٹر کو تو پتہ بھی نہیں. لیکن شاہد چودھری صاحب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ
پہلے زمان بٹ نے اس کو مارنے کی کوشش کی, کسی نے رافل کی نالی جو ہے نا وہ اوپر کر دی. اس کا مقصد ہے یہ عمران بٹ کو قتل کرنا چاہتا تھا, قتل کرنا چاہتا تھا, اور یہ آپ قتل کیا بھی ہے. یہ نہیں نا مجھے پتا. اپنے انٹرویو میں چور نے کہا, میں نے ان کا موقف لیا نا یار, میں یہاں پہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ تو پولیس کی انویسٹیگیشن, ہمارا کام ہوتا ہے موقف کو پریزنٹ کرنا, میں نے وہ کر دیا. آپ کو دوران انٹرویو زمان بٹ نے کیا کہا؟ اور زمان بٹ جو ہے نا, دیکھے بات سنیں, یہ عمران بٹ جو ہے اسے 2 سال چھوٹا تھا, اور یہ جو ہے نا اس کو آنکھیں دکھاتا تھا, اور یہ لوگوں کو کہتا تھا انہیں ان کی کرنا, بوڑھا ہو گیا کچھ نہیں کر سکتا. اس کو جو ہے نا زچ کیا گیا, اور وہ بندہ جو ہے نا ظاہر ہے بڑا تو ہوگا, تو انٹرویو میں وہ لاکھ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مارا, میں نے نہیں مارا, میں تو نہیں مانوں گا. اور زمان بٹ جو ہے نا یہ اتنا ماشاءاللہ اس کا وہاں پہ اثر و رسوخ کہہ لیں, اتنا دبدبا ہے, یہ کسی کو بد دعا دے تو بندہ مر جاتا ہے. کیسی بات آپ کو بتائیے. اور یہ پتہ ہے کیا, دیکھیں ہمارے لاہور میں تیفی بٹ ہیں, ہمارے لاہور میں گوگی بٹ صاحب ہیں, ہمارے لاہور میں کتنے بڑے بڑے نام ہوئے ہیں, انہوں نے کتنے قتل کیے ہوں گے, کتنی ایف آئی آر ہوں گی. تیفی بٹ صاحب کے اوپر 33-34 مرڈر بنتے ہیں عید الميلاد النبی والے ڈال کے, تو ان کے اوپر ایک ایک بھائی کے اوپر, ان کے نوکروں کے اوپر 40-40 پرچے ہوں گے قتلوں کے. جو مقتول ہیں وہ بھی ریکارڈ یافتہ سننے میں ہے. مقتول کا بابر ہاؤس سے مارا ہوا تھا. اس نے اس کے ساتھ لطیف تھا لڑکا گجرا والے کا, اور بڑا زبردست اشتہاری تھا لاہور میں, اس کا نام ندیم رکھا ہوا, وہ بھی آتا جاتا تھا میرے پاس. وہ جو ہے نا منشا ڈاک اور سابٹ ڈوگر والی وہ جو دشمنی ہے اس میں وہ ان کے ساتھ رہا لڑکا, وہ اس کے ساتھ ہے, انہوں نے بابر ہاں مار دیا تھا ایم پی اے کہ تم نے ہمارے بھائی کو مروایا ہے, ملنگی کو اور چھانے کو, تو انہوں نے مار دیا اس کو. عمران بٹ اس میں ملزم تھا. تو یہ ساری فیملی جو ہے نا دشمنی کے چکر میں بڑے بندے مارے ہوئے تھے. جو مقتول پر کتنے پرچے تھے یہ نہیں مجھے پتا, یہ نہیں پتا, لیکن قتلوں کو ہی ہوں گے, قتلوں کے ہی. پچھلے دنوں اڈے پہ انہوں نے ایک بندہ مار کے جو ہے نا زمان پہ ڈال دیا گھوگی پہ, وہ بھی مجھے اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا. تو ان کی جو باتیں ہیں وہ رات کو لگ رہے انٹرویو آپ دیکھ لیجیے. جو خاندانی پراپرٹی تھی اس پہ صرف عمران بٹ قابض تھا, زمان بٹ کا کوئی بیٹا کوئی رشتہ دار کوئی اس پہ قابض نہیں تھا. زمان بٹ کے بچوں کے پاس وہاں کی نیشنلٹی ہے کینیڈین, اس کو کیا لگے ان چیزوں. اس نے اپنے بھائی کو 800 کروڑ روپے ادارہ دیا تھا جاپان میں, یہ اپنے انٹرویو میں انہوں نے بتایا. 800 کروڑ کا مطلب 8 ارب روپیہ جاپان میں دیا تھا اس نے بھائی کو, اور یہ پیسے پہ ٹکار گیا ہوا تھا. یعنی کہ جائیداد کا تنازع اپنی جگہ صحیح, بڈھا ہو گیا, یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کی کہانی ختم ہو گئی, یہ چیزیں وجہ قتل بنی. یار دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, ظاہر ہے کہ بندے کو آپ یوں کہیں گے کہ انہیں کچھ نہیں کیا, حالانکہ زمان گھوگی کا جو کام ہے نا, یہ آپ جا کے دیکھیں, میں تو کہہ نہیں سکتا اتنا خطرناک کام ہے وہ. تو میرا چونکہ اس فیملی کے ساتھ بھائی تعلقوں پر سے دشمنی کا شاسن ہے, انہوں نے گجرتی قتل نہیں کیے ہوئے, انہوں نے بس یہ کیا کہ آپ کو مارنا ہے, لڑائی میں مارا ہے, آپ کو مارنا ہے 7-8 بے فضول بھی مار دیے, انہوں نے یہ ضرور کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا زمان گھوگی, اس کے خوف کا لگا لیں, اس کی محبت کا اندازہ. کل اس کا عمران بٹ کا جب جنازہ ہوا ہے نا, تو لوگوں نے, میرے اینکر رات نے مجھے بتایا کہ لوگ جنازے سے واپسی پہ گھر نہیں آئے, لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے, پھوڑی پہ کوئی نہیں بیٹھا. اچھا, اتنی دہشت لگا لیں, اتنی محبت زمان بٹ کی گھوگی کی. یہ دہشت یا محبت, ہاں 2 چیزیں ہیں نا, کیونکہ لوگ ایک ثواب کی نیت سے جنازے تک تو گئے, لیکن آپ نے کہا کہ ان کے گھر واپس نہیں آئے, پھوڑی پہ کوئی نہیں بیٹھا. پھوڑی پہ کوئی نہیں بیٹھا, یہ مجھے اینکر رات نے کہا ہے, اگر پھوڑی پہ کوئی بیٹھا تو مجھے ویڈیو دکھا دیں. تو یہ آپ کہتے ہیں 2 ہی چیزیں نا, یا خوف سے یا محبت میں. تو یہ جو ہے نا زمان بٹ, یہ بندہ, اس کی عمر 52 سال ہو چکی ہے, میرے سے 3 سال چھوٹا ہے. تو یہ جو عمران بٹ تھا یہ اس سے 2 سال چھوٹا تھا. ابھی 3 بھائی بچے ہیں, زمان بٹ, رضوان بٹ اور شہزاد بٹ, باقی سب مر گئے ہیں, باپ بھی مر گیا ہے. اور یہ مجھے زمان بٹ نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ والدہ کو مارتا تھا, جوتیاں مارتا تھا, یعنی عمران بٹ. اب مجھے نہیں پتا وہ مارتا تھا کہ نہیں مارتا تھا, لیکن زمان بٹ نے الزام لگایا, لوگ اس کا جواب دیں گے. ہم نے دیکھے, بات سنیں, ہم نے اپنی ازغو سے جو ہے نا فیصلے کوئی بات نہیں کرنی, فیصلہ رپورٹ نہیں کرنا ہوتا, ہم نے لوگوں کی رائے کو پبلک کے سامنے رکھنا ہوتا ہے. لوگوں کی رائے کر لی, یا جو متعلقہ فیملیز ہیں ان کا موقف آ گیا, یا اپنی اوپینین دے دی, تو فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. تو فیصلہ لوگ کریں گے. اتنا ایکسکلوسیو انٹرویو ہے, اوپر سے زمان گھوگی کا, میں کہتا ہوں پورے پاکستان کا کوئی میڈیا اینکر اس تک نہیں پہنچ سکتا, تو میں پہنچ گیا ہوں. کریں چوٹی صاحب آپ کے طوطے تیز ہیں. چوٹی صاحب زمان بٹ المعروف گھوگی بٹ جو ہے, اس کا یہ کریکٹر کیا ہے, کیا اس کے کارنامے کی اتنی زیادہ ایف آئی آر ہے, اتنے زیادہ قتل, کیا چیز ہے یار؟ یہ چیز نہیں ہے, یہ بندہ ہے اور بندے کا پتر ہے. اس بندے نے جو ہے میرا خیال ہے دشمنی کو جس طرح سے ہنڈایا ہے, اس بندے نے جو کارنامے کر دیا دشمنی کے چکر میں, تاریخ رقم کر دی ہے. دیکھو دشمنی میں بندے بڑا کچھ کرتے ہیں, اس بندے نے جو کچھ کر دیا نا, اس کا ریکارڈ نہیں کو توڑ سکا. اور یہ بس یہی چیز تھی جس کی کو پلٹ کر گیا کہ یار انہوں نے کم پائے, چھوٹا بھرا یہ کھاندار ہے, اوپر سے وہ سانپ بن گیا ہے. یعنی جو زمان بٹ نے مجھے بات بتائی ہے نا, وہ کہہ رہے سانپ اوپر سے اس کو غصہ تھا, ساڑی ماں مارتا رہے, ماں کو تشدد کے اوپر, وہ کہتا ہے جوتے مارتا رہا ماں کو, پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے الزام لگایا. یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ نے جو بتایا کہ ان کے کزنوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا, بھائیوں کو پولیس مقابلے میں, ملنگی کو اور چھانا سگے بھائی تھے ان کے بڑے. اچھا, پولیس مقابلے میں کیوں مارا, کیا وہ بھی کرمینل تھے؟ اور کرمینل نہیں تھے, وہ دشمن دار تھے, اور ان کے اوپر ملنگی موت رہا ہے, 25 سال سے آ رہا ہے ناروال جیل میں, اور جو چھانا تھا یہ پکڑا ہی نہیں گیا.
छानने के ऊपर 33 FIR थी कत्ल की, जिसमें 100-150 बंदा मरा हुआ था, एक FIR में 12-12 बंदे। तो ये चीजें सारी, पुलिस मुकाबला जो हुआ था ना, वो शहबाज शरीफ साहब ने करवाया था और एहसन इकबाल पे कहने के ऊपर जो है ना वो मुकाबला हुआ था। क्योंकि ये देखे, बात सुने, मानते किसी को नहीं थे वहां पे नारोवाल में। आप जाए ना वहां पे, आपने जाना, मुझे पता, बात तो आपने आना नहीं, आपको वहां से कश्मीरी महल्ले से खून की बदबू आएगी अभी भी गलियों से। ये इतनी दहशत की अलामत है। वहां पर हमारे लाहौर की दुश्मनी और है, हमारे लाहौर में जो है ना तीफी बट, गोगी बट, इस तरह के नाम है ना, तो ये लोग ये भी ये ना दुश्मनदार हैं, लेकिन ये छोटी दुश्मनी है, ये अजगर हैं दुश्मनियों के, अजगर बड़े मगरमच्छ हैं, कुगी वगैरह। तो साहब आपने जिन दोनों की बात की, इनके भाइयों की, आपने उनके साथ कुछ जेल काटी है कि याराना रहा उनका आपका, या आपने सिर्फ बातें सुनी? नहीं, याराना नहीं रहा, मेरे पास आते जाते थे रेफरेंस से। मैं सियालकोट का हूं, नारोवाल, सियालकोट, डस्का सब एक ही हैं, तो मेरे पास आते होते थे। मुझे ये नहीं पता था ये इतने खतरनाक है, मुझे बस यही कहा जाता है कि ये दुश्मनदार है। तो जाहिर है कि हम भी टेरेदार थे, लोग आते जाते। मलंगी को मैं खुद मिला, बल्कि जिस दिन पुलिस मुकाबला हुआ ना, वो 7 लाख रुपया अपने घर से लाया था और मेरी बैठक में से गिना था, जो कि रिकवरी देने वहां पे गया है। अच्छा। और इसको वहां पे पुलिस साथ ले गया, दोनों भाई को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। ये तो मैं हलफ उठा कह सकता हूँ। हाजी छाने को इकबाल टाउन के अंदर VIP प्रोटोकॉल दिया हुआ था उमर विरक साहब ने, और मैं सोच भी नहीं सकता इसको पुलिस मार देगी, लेकिन फिर मार दिया राणा सिंह पंजम साहब ने। तो साहब जिसके एक गनमैन के जरिए, शेरे के जरिए इनको कत्ल करवाया गया, शेर ने, दोस्त मोहम्मद नाम है उसका। दोस्त मोहम्मद, सुनने में शेर आ रहा है, क्या वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया? वो गिरफ्तार कैसे होंगे, वो तो वाने गए। वाना जो है ना, इसका मतलब है वुमेन आर नॉट अलाउड। वाना इसका मतलब होता है वो जो है ना शिमाली वजीरिस्तान इलाका गैर है, वहां से वो खत्म, कोई नहीं पकड़ सकता उनको, ये नहीं पकड़े जाएंगे। लिखिए आप मेरी बात, चले गए, खून रायगा जाएगा, खून रायगा नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी के गले पे पड़ेगा। लेकिन ये जो नामजद किए गए ना, ये शिमाली वजीरिस्तान चले गए, बस खत्म, वहां से कौन लाएगा उनको? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन, आपने नारोवाल पर शाही चौधरी साहब से वो सारी बातें सुनी जो दुश्मनी की वजह बनी। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम जायदाद के लिए मरते हैं, जायदाद के लिए करते हैं, जायदाद के लिए अपनों को मार देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जो इल्जाम लगाया गया इमरान भट्ट फैमिली की जानिब से, वो सगे भाई जमान भट्ट पर लगाया गया। जायदाद, अरबों की जायदाद, सारी जिंदगी मफरूरी में गुजर गई। यहाँ पर ये भी मनो मट्टी के तले चले गए, जायदाद फिर यहीं पे रह गई। खुदारा अपने मामलात को घर में बैठकर बड़ों के जरिए सुलझाएं, ताकि खून ना बहे, खून की होलियां ना खेली जाए। इसके आगे कुछ ये अंजाम होते हैं। हम जो ऐसी स्टोरीज आपके सामने रखते हैं, ये सिर्फ एक सबक होता है, लेसन होता है कि इसका अंजाम ये है। खुदारा इन चीजों से बचे। इस केस पर जो भी अपडेट आती है उस पर आपको आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी टीम नारोवाल भी जाए, जो इसके हकायक हैं वो सामने लाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान राणा दिलशाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।